دیکھیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غدیر خم کے موقع پہ تشریف لائے تو وہاں پر بھی پروردگار عالم کی طرف سے رسول کو یہ حکم دیا تھا کہ جو امر پہنچایا جا چکا ہے اسے لوگوں تک پہنچا دو، فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر تم نے یہ انجام نہیں دیا تو کأنہ کوئی کار رسالت ہی انجام نہیں دیا۔ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، یعنی ایک کھٹکا وہاں پہ بھی موجود تھا، یعنی امر ولایت اتنا آسان نہیں تھا، اسی کی تو ساری کہانی چل رہی تھی۔ رسول خدا کو معلوم تھا، اندازہ تھا کہ میں اس امر ولایت کو پہنچاؤں گا تو سامنے والے میری بات نہیں مانیں گے، قبول نہیں کریں گے، تو ایک کھٹکا وہاں پہ بھی موجود تھا۔ یہاں پر حضرت موسیٰ جا رہے ہیں فرعون کے پاس، ان کے دل میں بھی ایک کھٹکا ہے، لہذا خدا سے کہہ رہے ہیں کہ خدایا میرے کام کو آسان کر دے، اور ادھر پیغمبر اکرم کے دل میں بھی کھٹکا ہے، تو خدا نے خود تسلی دی، واللہ یعصمک من الناس، تو گھبراؤ نہیں، لوگوں کی پرواہ نہ کرو۔ یہ چیز بتا رہی ہے کہ جو بات آپ کو لوگوں تک پہنچانی ہے، جو ہدایت آپ کو لوگوں تک پہنچانی ہے، اس ہدایت کے پہنچانے میں لوگوں کا خوف نہ کھائیں، خدا سے توسل کریں، لوگوں سے خوف نہ کھائیں۔ حضرت موسیٰ بھی خدا سے توسل کر رہے ہیں، یسر لی امری، خدایا کام آسان کر دے، فرعون جیسے باغی طاغی کے پاس جا رہا ہوں میں، اور جناب ختمی مرتبت کو بھی خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو کھٹکا ضرور ہے یہاں پر، لیکن واللہ یعصمک من الناس، ہم تمہارے پشت و پناہ ہیں، ہم تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں، تمہیں لوگوں سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اس کو اگر آپ بہت گہرائی سے دیکھیں اس نقطے کی طرف، تو آپ کو ملے گا کہ ہدایت کے امر میں آپ کا منبع لوگ نہیں ہونے چاہیے، خدا ہونا چاہیے۔ لوگوں کی خوشی، لوگ کیا چاہتے ہیں، لوگ کیا مطالبہ کرتے ہیں، لوگوں کی ڈیمانڈ کیا ہے، لوگوں کی تو بہت اٹھ پٹانگ ڈیمانڈیں بھی ہو سکتی ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہماری ذمہ داری کیا بنتی ہے، ہمیں خدا سے کیا ملا ہے، خدا اور رسول و اہل بیت نے ہمیں کیا دیا ہے کہ جو ہمیں لوگوں تک پہنچانا ہے۔ یہ مین فوکس ہونا چاہیے ہماری ذہنوں میں، کہ جو خدائی پیغام ہے اس خدائی پیغام کو پہنچانے میں لوگوں کی خوشی، ناراضگی، کس کو اچھا لگے گا کس کو برا لگے گا، یہ مد نظر نہیں ہونا چاہیے۔ مد نظر خدا کی خوشی ہونی چاہیے، مد نظر رسول اور اہل بیت علیہ السلام کی خوشی ہونی چاہیے۔ وہ جس چیز میں راضی، رحم اللہ امرأن احیا امرنا، جو ہمارے امور کو احیا کرتے ہیں، یعنی ہماری باتوں کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ہمارے دین کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں، ان کے لیے امام 8ویں امام کی روایت ہے، امام دعا فرماتے ہیں کہ خدا ایسے لوگوں پر رحم فرمائے۔ تو ہم لوگوں کی خوشیوں کی خاطر کیوں اپنے آپ کو آئمہ کی دعا سے محروم کریں؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کیوں ہم اپنے آپ کو خدا کی مدد و نصرت سے محروم کریں؟ لوگوں کو خوشحال رکھنے کے لیے کیوں ہم اپنے آپ کو رسول اور آل رسول کی ناراضگی کا سبب بنائیں؟ لہٰذا بہت اہم مرحلہ ہے، سختی کا کام ہے، کیونکہ دیکھیں جو باتیں عام طور پر کی جاتی ہیں لوگوں کے مزاج کے خلاف ہوتی ہیں۔ بہت سے لوگ وہ ہوتے ہیں جو آپ باتیں کر رہے ہوتے ہیں وہ خود کر رہے ہوتے ہیں، جن سے آپ روک رہے ہوتے ہو یا ٹوک رہے ہوتے ہو، یا جس کے اوپر آپ لوگوں کو کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہو، عذاب خدا کے اس سے ڈرا رہے ہوتے ہو۔ ایک اچھا خاصا مجمع وہ ہوتا ہے کہ جو انہی کاموں میں مبتلا ہوتا ہے، جھوٹ، غیبت، تہمت، بے پردگی، بے نمازی، یہ ساری وہ چیزیں ہیں کہ جو معاشرہ کر رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ واعظ و نصیحت کر رہے ہو، لوگوں کو انہی چیزوں سے ڈرا رہے ہو، انہی چیزوں کی طرف ترغیب دلانا چاہ رہے ہو، تو امر بہرحال مشکل ہے۔ اتنے سارے لوگوں کے ساتھ سمجھیں آپ ایک ٹکر لے رہے ہیں، اتنے ساری اغراض کی مخالف بات کر رہے ہیں، اتنے سارے مزاجوں کے خلاف بات کر رہے ہیں،
تو امر تو مشکل امر ہے، لہذا یسر لی امری، خدا سے دعا کریں کہ خدا اس امر کو ہمارے لیے آسان کرے۔ قاضی نور اللہ شوستری کے مزار پر غلام عسکری صاحب جو انڈیا کے بہت ہی مشہور و معروف اہل منبر تھے، ان کے بارے میں یہ قصہ میں نے خود تو ظاہری بات ہے مولانا سے نہیں سنا، لیکن صادق حسن صاحب نے اپنی کسی تقریر میں بہت پہلے کا سنا ہوا ہے، انہوں نے بیان کیا ہوا ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ یہ شاید قاضی نور اللہ شوستری کی جو کیسٹ ہے نا ان کی، شاید اس کے اندر ہی یہ قصہ لکھا ہوا ہے، انہوں نے بیان کیا ہوا ہے۔ اب تو کتابی شکل میں بھی ہے، اس میں بھی شاید مل جائے گا آپ کو۔ کہتے ہیں کہ مولانا کو عرس پہ بلایا گیا قاضی صاحب کے، آگرہ میں شاید ہوتا ہے، تو وضو کر رہے تھے۔ کہتے ہیں یہ اتنا ماہر منبری تھا کہ مجمع اس کی مٹھی میں ہوتا تھا، 20-20 25-25 ہزار لوگ ان کی مجلسوں میں آیا کرتے تھے، اتنا بڑا مجمع سے خطاب کیا کرتا تھا یہ بندہ، اور اتنا بڑا مجمع مٹھی میں کہ جب چاہے کھڑا کر دیں، بٹھا دیں، رلا دیں، ہنسا دیں، ایسا تسلط ہوتا تھا اس بندے کو مجمع کے اوپر۔ کہتے ہیں وضو کر رہے تھے، انہوں نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی، بزرگ آدمی وہاں پہ غلط وضو کر رہے ہیں۔ دیکھیں ٹرننگ پوائنٹس آتے ہیں نا انسان کی زندگی کے۔ کہتے ہیں علامہ صاحب نے دیکھا وہ وضو کر رہے، ایک دم جس کو کہتے ہیں کلک ہوا ان کے ذہن میں۔ کہتے ہیں اپنے آپ سے انہوں نے سوال کیا کہ اے غلام عسکری، یہ بندہ تو بڈھا ہو گیا بیچارہ، ہماری مجلسیں سن کے اتنے عرصے سے پتہ نہیں کب سے یہ عرس میں بھی آ رہا ہوگا، دوسروں کی مجلسوں میں جا رہا ہوگا، میری بھی پتہ نہیں اس نے کتنی مجلسیں سنی ہوں گی، تم نے کتنی مرتبہ ممبر سے وضو کا طریقہ بتایا کہ اس کا وضو ہی صحیح ہو جائے؟ کہتے ہیں بس وہ دماغ میں بات آنی تھی، ادھر سے انہوں نے اپنی مجلسوں کا سٹائل چینج کر دیا۔ اور وہی والی بات ہے، ایک لمبا بڑے مجمع میں پڑھنے والا آدمی، وہ 25 آدمی اور 30 آدمی اور ظاہری بات ہے اس کے مشتری تو کم ہی ہے نا بھائی، اس میں بھی انہوں نے پڑھا، لیکن پھر چھوڑا نہیں انہوں نے اس بات کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ اہم ہوتا ہے کہ انسان اپنی ذمہ داری کو طے کرے کہ مجھے ممبر سے بیان کیا کرنا ہے۔ لوگ آتے ہیں سیکھنے، سمجھنے، سننے کے لیے، اب آپ نے کیا سنانا ہے یہ آپ کا کام ہے۔ فضائل بھی سنائیں، دیکھیں میں منکر فضائل نہیں ہوں، آپ فضائل بھی ضرور بیان کریں۔